بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، قصص الاسلام 0.2 میں خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ان جلیل القدر صحابہ میں ہوتا ہے جنہوں نے اسلام کی تبلیغ اور ترویج میں نمایاں کردار ادا کیا۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی ساتھیوں میں شامل تھے اور ان صحابہ میں شمار ہوتے تھے جو سب سے پہلے اسلام لے کر آئے۔ آپ کو قرآن اور حدیث کا وسیع علم حاصل تھا اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاص شاگردوں میں شمار ہوتے تھے۔ آپ ایک کمسن اور قریب البلوغ لڑکے تھے۔ آپ روزانہ مکے کے ایک رئیس عقبہ ابن معیط کی بکریوں کو لے کر انہیں چرانے کے لیے انسانی آبادی سے دور مکے کی پہاڑیوں اور وادیوں کی طرف نکل جایا کرتے تھے۔ ان کا نام عبداللہ اور ان کے والد کا نام مسعود تھا، لیکن عام طور پر لوگ انہیں ابن ام عبد کہہ کر پکارتے تھے۔ کمسن عبداللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں اکثر سنا کرتا تھا جو قریش میں اپنی نبوت کا اعلان کر چکے تھے، مگر ایک تو اپنی کم عمری اور دوسرا آبادی سے دور انسانی سوسائٹی سے الگ تھلگ ہونے کی وجہ سے اس پر خاطر خواہ توجہ نہیں کر پاتا تھا۔ اس کا تو روز کا یہ معمول تھا کہ صبح منہ اندھیرے عقبہ بن معیط کی بکریوں کے ساتھ نکل جاتا اور اس وقت واپس لوٹتا جب رات کی تاریکی پورے طور پر فضا کو اپنی سیاہ چادر میں چھپا لیتی تھی۔ ایک روز کمسن عبداللہ نے دور فاصلے پر ادھیڑ عمر کے دو آدمیوں کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا جو تکان سے چور اور تھکاوٹ سے نڈال ہونے کی وجہ سے بہت آہستہ آہستہ چل رہے تھے اور شدت تشنگی کے مارے ان کے ہونٹ اور حلق سوکھ کر کانٹا ہو رہے تھے۔ وہ دونوں اس کے قریب پہنچ کر رکے، انہیں سلام کیا اور بولے، برخوردار، ہمیں بہت پیاس لگی ہے، اپنی کسی بکری کا دودھ دو کر ہمیں پلا سکتے ہو؟ اس کمسن لڑکے نے جواب دیا، میں ایسا کرنے سے معذور ہوں، میں ان بکریوں کا دودھ آپ کو نہیں پیش کر سکتا کیونکہ یہ میری نہیں ہے بلکہ میری امانت میں ہے، میں ان کا مالک نہیں ہوں، امین ہوں۔ لڑکے کا جواب سن کر ان دونوں نے کسی قسم کی ناگواری یا ناراضگی کا اظہار نہیں کیا بلکہ ان کے چہرے سے ظاہر ہو رہا تھا انہوں نے اس جواب کو پسند کیا ہے۔ پھر ان میں سے ایک آدمی نے کہا، اچھا کسی ایسی بکری کی نشاندہی کرو جس نے کبھی بچہ نہ دیا ہو۔ لڑکے نے اپنے قریب ہی کھڑی ایک چھوٹی سی بکری کی طرف اشارہ کر دیا۔ وہ آدمی اس کے قریب گیا، اسے پکڑا اور اللہ کا نام لے کر اس کے تن پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ لڑکے نے حیرت کے ساتھ دیکھا اور اپنے دل میں کہا کہ ایسا کیوں کر ہو سکتا ہے کہ ایسی بکریاں جو کبھی گابن نہ ہوئی ہوں دودھ دینے لگیں۔ لیکن دیکھتے ہی دیکھتے بکری کا تن پھول کر بڑا ہو گیا اور اس میں تیزی کے ساتھ دودھ بہنے لگا۔ دوسرے آدمی نے زمین پر پڑا ہوا ایک پیالہ نما گہرا سا پتھر اٹھا کر اسے دودھ سے بھر دیا، پھر اس دودھ کو ان دونوں نے پیا اور لڑکے کو بھی پلایا۔ کمسن عبداللہ نے بتایا کہ اپنی آنکھوں کے سامنے پیش آنے والے اس واقعے پر مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ جب ہم سب لوگ اچھی طرح آسودہ ہو گئے تو اس بابرکت شخص نے بکری کے تھن سے کہا، سکڑ جا، اور وہ سکڑتے سکڑتے اپنی اصلی حالت پر آ گیا۔ اس وقت میں نے اس بابرکت شخص سے کہا، وہ کلمات جو آپ نے ابھی کہے تھے ان میں سے کچھ مجھے بھی سکھا دیجیے۔ تو انہوں نے کہا، انت غلام معلم، یعنی تم ایک سکھائے پڑھائے لڑکے ہو۔ یہی واقعہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی طرف مائل کرنے کا باعث بنا۔ کیا آپ جانتے ہیں
کہ وہ مبارک آدمی کون تھے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے رفیق خاص حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ وہ دونوں حضرات قریش کی شدید ایذا رسانی اور ابتلاء و آزمائش سے بچنے کے لیے اس روز مکہ کی گھاٹیوں کی طرف نکل آئے تھے۔ لڑکے نے جس انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی محبت اور تعلق خاطر کا اظہار کیا، اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئے۔ اس کی احتیاط اور امانت داری کو قدر کی نگاہ سے دیکھا اور اس کے اندر خیر و فلاح کے علامات کو محسوس کر لیا۔ اس واقعے کے کچھ ہی دنوں بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کر لیا اور خود کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے لیے وقف کرتے ہوئے اپنے آپ کو بارگاہ نبوت میں پیش کر دیا، اور اسی روز سے وہ سعادت مند اور خوشبخت لڑکا بکریوں کی گلہ بانی سے نکل کر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں منتقل ہو گیا۔ وہ ہر وقت سفر میں گھر کے اندر اور گھر سے باہر سائے کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیدار کرتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غسل کرتے تو وہ پردے کا انتظام کرتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر جانے کا ارادہ کرتے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جوتے پہناتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں داخل ہوتے تو وہ جوتوں کو پائے مبارک سے نکالتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عصا اور مسواک کی حفاظت کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کے قرب و تعلق کا یہ حال تھا کہ آپ نے انہیں ہر وقت اپنے گھر آنے اور اپنے تمام رازوں سے واقف رہنے کی اجازت دے رکھی تھی۔ اسی وجہ سے وہ رازدانی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہے جاتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر تربیت پروان چڑھے۔ انہوں نے اپنی زندگی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق و عادات کے سانچے میں ڈھال لیا۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات سے منتصف کر لیا اور ہر کام میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کو اپنا وظیفہ حیات بنا لیا۔ انہوں نے مدرسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علوم قرآن کا درس لیا۔ وہ صحابہ کرام میں سب سے بڑے قاری اور شریعت الہی کے سب سے بڑے نکتہ دان تھے۔ ایک بار جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان عرفات میں وقوف فرما ہوئے تھے، ایک شخص نے ان کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، امیر المومنین، میں کوفہ سے آیا ہوں۔ میں نے وہاں ایک شخص کو دیکھا جو قرآن میں دیکھے بغیر زبانی اس کا املا کراتا ہے۔ یہ بات سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت غصے میں آ گئے۔ آپ نے غضبناک ہو کر فرمایا، مجھے بتاؤ وہ کون ہے وہ شخص؟ اس نے ڈرتے ہوئے کہا، حضرت عبداللہ بن مسعود۔ ان کا نام سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غصہ مان پڑ گیا اور فرمایا، بخدا میرے علم کے مطابق جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت قرآن فہمی میں سب سے اعلیٰ مقام حاصل ہے۔ کتاب اللہ کے علم میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اتنا بلند تھا کہ وہ خود فرماتے ہیں، قسم اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، قرآن کریم کی جو آیت بھی نازل ہوئی اس کے بارے میں مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ وہ کہاں اور کس کے متعلق نازل ہوئی۔ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ اس کے متعلق کوئی شخص مجھ سے زیادہ علم رکھتا ہے اور اس کے پاس پہنچنا ممکن ہو تو میں وہاں پہنچ کر اس کے علم سے ضرور استفادہ کروں گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف عالم و قاری
اور عابد و زاہد ہی نہیں تھے، بلکہ وہ بڑے حتمی، نہایت دور اندیش اور زبردست مجاہد اور میدانی کارزار میں پیکر جرات اور شجاعت بھی تھے۔ وہ پہلے مسلمان ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے پہلے مشرکین کے مجمع میں بآواز بلند قرآن پڑھ کر سنایا۔ ایک روز مسلمان، جب وہ قلیل التعداد اور کمزور تھے، مکہ میں اکٹھا ہوئے اور آپس میں کہنے لگے، بخدا ابھی تک قریش نے بآواز بلند کسی سے قرآن نہیں سنا، کون ہے جو ان کو سنا دے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں انہیں قرآن سناؤں گا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا، آپ اس کے لیے مناسب نہیں ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ یہ کام کوئی ایسا شخص انجام دے جس کی پشت پر اس کے قبیلے کی طاقت ہو۔ اگر قریش اس کے ساتھ پوری نیت سے پیش آئیں تو اس کا قبیلہ اس کی حمایت کے لیے اٹھ کھڑا ہو۔ لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، یہ کام مجھ سے ہی کرنے دو، اللہ تعالیٰ مجھے ان کے شر سے محفوظ رکھے گا اور ان کے مقابلے میں میری حمایت کرے گا۔ پھر وہ چاشت کے وقت مسجد حرام میں داخل ہوئے اور مقام ابراہیم کے پاس پہنچ گئے۔ اس وقت سرداران قریش کعبہ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر بلند آواز سے قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دی۔ وہ کتاب الہی کی آیات پڑھتے چلے گئے۔ آواز سن کر سرداران قریش ان کی طرف متوجہ ہوئے اور بولے، یہ ابن ام عبد کیا پڑھ رہا ہے؟ ارے اس کا ناس ہو، یہ تو اسی پیغام کا کوئی حصہ پڑھ رہا ہے جس کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لائے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کھڑے ہوئے، تیزی سے ان کی طرف لپکے اور ان کے چہرے پر مارنے لگے، لیکن انہوں نے تلاوت کا سلسلہ منقطع نہیں کیا۔ وہ برابر پڑھتے رہے اور وہیں جا کر رکے جہاں تک وہ پہنچنا چاہتے تھے۔ پھر وہ لوٹ کر اپنے ساتھیوں میں آئے۔ اس وقت ان کے جسم سے خون بہہ رہا تھا۔ لوگوں نے ان کو اس حالت میں دیکھ کر کہا، آپ کے متعلق ہم کو اسی بات کا اندیشہ تھا۔ یہ سن کر انہوں نے کہا، بخدا یہ دشمنان خدا آج سے پہلے میری نظر میں اتنے ذلیل نہ تھے۔ اگر آپ لوگ چاہیں تو میں کل بھی ان کو اسی طرح قرآن سنا سکتا ہوں۔ لیکن ساتھیوں نے کہا کہ نہیں، بس اتنا کافی ہے، تم نے ان کو وہ چیز سنا دی جس کا سننا انہیں گوارا نہیں ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں زندہ رہے۔ جب وہ مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ مزاج پرسی کے بعد انہوں نے دریافت کیا، آپ کو کس چیز کی شکایت ہے؟ بولے، اپنے گناہوں کی۔ پوچھا، کیا خواہش ہے؟ بولے، اپنے رب کی رحمت کی۔ پوچھا، کیوں نہ آپ کے وظیفے کی ادائیگی کا حکم جاری کر دوں جس کو لینے سے آپ نے پچھلے کئی سالوں سے انکار کر دیا ہے؟ بولے، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ کہنے لگے، آپ کے بعد آپ کی بچیوں کے کام آئے گا۔ بولے، کیا آپ کو میری بیٹیوں کے متعلق محتاجی کا اندیشہ ہے؟ میں نے انہیں ہر رات سورہ واقعہ پڑھنے کی ہدایت کر دی ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے، جو شخص ہر رات سورہ واقعہ پڑھ لیا کرے گا وہ فقر و فاقہ سے دوچار نہ ہوگا۔ اور جب رات آئی تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رفیق اعلیٰ سے جا ملے۔ اس وقت ان کی زبان مبارک اللہ کے ذکر اور اس کی آیات بینات سے تر تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن کو تازہ اور خالص انداز میں پڑھنا چاہے تو وہ عبداللہ بن مسعود کی قرأت کے مطابق پڑھے۔ آپ نہ صرف قرآن کے حافظ تھے بلکہ اس کے مفہوم اور تفسیر میں بھی مہارت رکھتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ کو کوفہ بھیجا گیا، جہاں آپ نے ہزاروں لوگوں کو قرآن اور فقہ کی تعلیم دی۔ جہادی خدمات اور بہادری۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تقریباً تمام غزوات میں شرکت کی۔ خاص طور پر غزوہ بدر میں آپ کی شجاعت نمایاں رہی۔ اسی جنگ میں آپ نے ابو جہل کو قتل کیا، جو اسلام کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ آپ نے اس کا سر کاٹ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پیش کیا۔ تو محترم ناظرین، یہ تھی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ معلومات۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل قصص الاسلام 0.2 کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم اسے ضرور سبسکرائب کیجیے گا، تاکہ آپ کو مزید اسی طرح کی اسلامک ویڈیوز ملتی رہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر، والسلام۔